السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ احمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المجید المجید الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ برادران ملت اسلامیہ، سب سے پہلے گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا و مولا حضور تاجدار مدینہ راحت قلب و سینہ جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں جھوم جھوم کر درود و سلام کا نذرانہ عقیدت پیش کریں۔ پڑھیں بابا بلند اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ۔ تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لاڈلے بیٹے حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ ہر 11ویں شریف میں ذکر کیا جاتا ہے، مگر آج یہ مولد النبی کی رات ہے، وہ مقدس رات جس میں آمنہ کے لال اس دنیا فانی پر جلوہ فرما ہوئے، اور مختصر سے وقت میں وہ بیان، وہ چیزیں آپ ملاحظہ فرمائیں کہ اللہ رب العزت نے کتنے برکات اور کتنے کمالات دنیا والوں کو اس دن دکھائے کہ اگر ساری دنیا کے لوگ ان کمالات، ان برکتوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں اور ان کے پاس حسد کینہ بغض نہ ہو، اور اس سب چیزوں کے چشمے ہٹا کر کے خلوص کے ساتھ اگر وہ دیکھیں تو ساری دنیا کے لوگ کلمہ پڑھ کر کے مسلمان بننے کے لیے مجبور ہیں۔ ایسی برکات اللہ نے نازل فرمائی۔ آپ دیکھیں حضرت عبد المطلب حضور کے دادا، آپ فرماتے ہیں کہ میں کعبۃ اللہ کے پاس حتیم کعبہ میں تھا، سرداران مکہ میرے پاس بیٹھے تھے۔ جس روز میرے پوتے محمد کی پیدائش ہوئی، اس وقت جب میں کعبے کے پاس موجود تھا تو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ کعبۃ اللہ مقام ابراہیم کی طرف جھکتا چلا گیا۔ مقام ابراہیم اسی سمت میں ہے جس طرف وہ مکان تھا جس مکان میں آمنہ کے لال اس رات میں تشریف لائے تھے۔ پتہ یہ چلا کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیدائش کے وقت میں جب اللہ رب العزت نے جس مکان کے اندر اپنے محبوب کی پیدائش کو رکھا، اللہ رب العزت نے ان کو یہ اعجاز عطا فرمایا کہ کعبۃ اللہ بھی اس مکان کی تعظیم کے لیے، رسول اللہ کی پیدائش کی تعظیم کے لیے کعبۃ اللہ بھی جھکتا نظر آ رہا۔ تبھی تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں، حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ دیکھو، اس کے سجدے کو محراب کعبہ جھکی، ان بھووں کی لطافت پہ لاکھوں سلام۔ یہ مصطفیٰ جان رحمت کی پیدائش کا وقت ہے۔ آگے فرماتے ہیں حضرت عبد المطلب کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کعبۃ اللہ جھکا اور نور سے روشن ہو گیا۔ اس کے علاوہ جو کعبۃ اللہ کے اندر بت رکھے ہوئے تھے وہ سارے بت گر گئے، اور ایک جو سب کا بڑا سردار تھا، وہ سب سے بڑا بت تھا جس کا نام حبل تھا، وہ حبل بت منہ کے بل نیچے گرا، اور اس کے ساتھ ساتھ قیصر و کسریٰ کے محلات میں زلزلہ آ گیا۔ زلزلے کی کیفیت یہ تھی کہ کسریٰ کے محل میں جب زلزلہ آیا تو اللہ رب العزت نے اس زلزلے میں اس محل کے 14 مینارے یعنی 14 کنگرے اس کی وجہ سے گر کر کے زمین دوست ہو گئے، مینارے گر کر کے زمین پر بکھر گئے، اس وجہ سے کہ رسول اللہ کی آمد ہوئی۔ اس کے علاوہ جو فارس میں 1000 سال سے ایک آتش کدہ روشن تھا، آگ جل رہی تھی، رسول اللہ کی پیدائش کی برکت سے اللہ رب العزت نے باران رحمت کا ایسا نزول عطا فرمایا کہ جو آج جس کدہ 1000 سال سے روشن تھا، مصطفیٰ کی آمد کے صدقے میں بجھتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ سبحان اللہ، وہ آتش کدہ بھی بجھ گیا، قیصر و کسریٰ کے محلات روشن ہو گئے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی۔ اور میں نے وہ بیان بھی کیا تھا، حضرت آمنہ طیبہ طاہرہ بتاتی ہے کہ جب آقا کی پیدائش کا وقت قریب آیا، اللہ رب العزت نے کتنی برکات مجھ کو عطا فرمائی۔ دوبارہ سے بیان کرنا مقصد نہیں، بس اشارہ کرنا چاہتا ہوں کہ سارے آسمان کے ستارے آپ کے آنگن کے قریب ہو گئے۔ اللہ رب العزت نے آپ کے صدقے میں جھنڈوں کا بھی اہتمام فرمایا۔
حضرت آمنہ کہتی ہیں جب میرے بیٹے کی پیدائش کا وقت قریب آیا تو میرے آنکھوں سے حجابات اٹھا دیے گئے، پردے ہٹا دیے گئے، تو میں نے دیکھا اس روشنی میں نے شام اور قیصر و کسریٰ کے محلات مجھ کو نظر آ گئے۔ یعنی اللہ رب العزت نے حضرت آمنہ کو وہ طاقت عطا فرما دی، ان کی آنکھوں میں وہ قوت عطا فرما دی کہ بیٹھی تو مکے میں ہے، بیٹھی تو مکان میں ہے، بیٹھی تو اس جگہ ہے جہاں حضرت رسول خدا کی پیدائش ہو رہی ہے، اور آنکھوں کے سامنے ملک شام کے محلات نظر آ رہے ہیں۔ ابھی تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں، کیا کہا اعلیٰ حضرت نے حضور کی پیدائش کے بارے میں کہ جن کی صدقے میں اللہ رب العزت کی یہ فیضان دیکھیں آپ کہ آقا کریم کے بارے میں جب پیدائش ہوئی کہ جس کی روشنی میں آمنہ نے دیکھے ملک شام ہیں، جس کی روشنی میں آمنہ نے دیکھے ملک شام، واہ واہ کیا چاند نکلا الصلاۃ والسلام، یہ اشعار جو لکھے جاتے ہیں انہی واقعات جو رونما ہوئے ان واقعات کی روشنی میں لکھے جاتے ہیں۔ اس طرح وہ کعبۃ اللہ کے بت گرے تو کہا گیا کہ جو آقا کی پیدائش ہوئی بت شکن آیا یہ کہہ کر منہ کے بل بت گر پڑے، جھوم کر کہتا تھا کعبہ الصلاۃ والسلام۔ مطلب یہی تو ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی، حضرت آمنہ کہتی ہیں میں نے سارے ملک شام کے محلات دیکھ لیے، اور پیدائش ہونے کا انداز نرالا یہ ہے کہ جب آقا پیدا ہوئے تو آپ کے جسم پر کوئی نجاست موجود نہیں تھی، آپ بالکل طیب و طاہر پیدا ہوئے، پاک اور صاف پیدا ہوئے، اور پیدا ہونے کا انداز یہ ہے کہ دنیا کے بچے پیدا ہوتے ہیں تو ان کی ناف کاٹی جاتی ہے، ان کی ٹونڈی پر سے کٹ لگایا جاتا ہے، اور ان کی ناف کٹنے کے بعد وہ بچہ دنیا میں زندگی جیتا ہے۔ مگر جب آقا اس دنیا میں تشریف لائے ہیں، روایت میں آتا خصائص کبریٰ میں زرقانی علی المواہب میں لکھا ہے، مواہب لدنیہ میں لکھا ہوا ہے، اور اس کے علاوہ مدارج النبوت میں لکھا ہوا ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے تو کمالات کا حال یہ تھا کہ آقا کریم کی ناف پاک بھی کٹی ہوئی تھی، اور آپ ختنہ شدہ یعنی مختون پیدا کیے گئے تھے۔ یہ بھی آپ کا کمال ہے رسول اللہ کا، اور بالکل طیب و طاہر، کوئی نجاست جسم پر نہیں۔ اور دنیا کے اندر کوئی بھی بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے جسم پر نجاست لگی ہوتی ہے، گندگی لگی ہوتی ہے، مگر آقا کریم بالکل پاک و صاف پیدا ہوتے ہیں۔ اور حمل کی حالت سے ہی حضرت آمنہ کہتی ہیں کہ مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ کب حاملہ ہو گئی، کوئی احساس نہیں، کوئی تکلیف نہیں، کوئی مصیبت نہیں، کوئی انتڑیوں میں تکلیف نہیں، کوئی پیٹ کے اندر درد نہیں، کچھ بھی نہیں تھا۔ ایسے ہی آمنہ کے لال پلتے جا رہے تھے پیٹ کے اندر۔ بس جب پتہ چلا، جب میں ایک مرتبہ آرام کر رہی تھی اور بین کی حالت میں تھی، مطلب یہ کہ آدھی نیند تھی آدھی جاگ رہی تھی، تو کسی آنے والے نورانی چہرے والے نے کہا آمنہ تم جانتی نہیں ہو تم حاملہ ہو، اور کسی عام بچے کی پیدائش نہیں ہوگی، تمہارے گھر میں وہ بچہ تشریف لانے والا ہے جو اول اور آخر والوں کے سب کے لیے سردار بن کر کے آئے گا، اور صرف انسانوں کے لیے نہیں، عام انسانوں کی بات نہیں کرتے بلکہ انبیاء کرام کا بھی تاج لے کر کے تشریف لائے گا، انبیاء کرام کا بھی سردار بن کر کے تشریف لائے گا۔ حضرت آمنہ کہتی جب مجھے پتہ چلا کہ ہاں میں حاملہ ہوں یا کسی بچے کی پیدائش ہونے والی ہے، اور جب آپ پیدا ہوئے مختون پیدا ہوئے، ختنہ شدہ، اور ناف بھی کٹی ہوئی ہے، پیدا ہوتے ہی فوراً آپ کا کمال دیکھیں، مصطفیٰ جان رحمت پیدا ہوئے اور پیدا ہونے کے فوراً بعد سجدے میں چلے گئے۔ عقل میں بات نہیں آتی بہت سے لوگوں کے، لیکن یہ کسی عام آدمی کی بات نہیں ہوتی، یہ آمنہ کے لال کی بات ہو رہی ہے۔ وہ کمالات، وہ درجہ اللہ رب العزت نے آپ کو عطا فرمائے ہیں، جس کی عقل بھی جہاں کام چھوڑ جاتی ہے وہاں وہ کام شروع ہوتے ہیں کہ آقا کریم پیدا ہوئے، پیدا ہونے کے فوراً بعد سجدے میں چلے گئے، اور سجدے میں جانے کے بعد زبان پر آپ کی رب حبلی امتی ہے، اور آپ کی انگلی جو ہے آسمان کی جانب اٹھی ہوئی ہے، گویا کہ ساری دنیا کو پیغام دے رہے ہیں اے لوگوں وہ خدا ایک ہے، اس کی احدیت کے اقرار کرو، اس کی سمدیت کا اقرار کرو، اس کو ایک خدا مانو اور واحد مان کر کے اسی کی عبادت کرو، اور زبان پر رب حبلی امتی ہے۔ شاعر کہتا ہے یا اس طرح سے جو کہنے والے مفسرین اور محدثین ہیں وہ ارشاد فرماتے ہیں، یہ اشارہ اس طرف تھا کہ آسمان کی طرف چاند انگلی سے اشارہ کرنا، یہ پیغام اس لیے دیا جا رہا ہے، اور سجدے میں گر کر کے رب حبلی امتی پکار کر کے پیغام اس لیے دیا جا رہا ہے کہ لوگ یہ کہتے ہیں آنے والے زمانے میں کہیں گے کہ نبی کے مقام کو ان لوگوں نے اتنا بلند کر دیا کہ ان کو خدا کے مقام تک پہنچا دیا۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں ہمارا تو عقیدہ ہے کہ جب اللہ رب العزت جیسے خدا ہے تو خدا ہوتا ہے وہ کبھی سجدہ نہیں کرتا بلکہ دنیا سجدہ اس کے سامنے کیا کرتی ہے۔ مصطفیٰ جان
جان رحمت نے دنیا میں آنے کے بعد سب سے پہلے شرک کا رد فرمایا اور سجدہ کر کے دنیا والوں کو پیغام دیا، لوگوں میں محمد ہوں، میں کوئی خدا نہیں ہوں، میں تو خدا کا بندہ بن کر کے تشریف لایا ہوں اور خود بھی سجدہ کر رہا ہوں اور تم کو بھی ایک خدا کی عبادت کرنے کا حکم عطا فرما رہا۔ یہ تو شرک کا رد آتے ہی فرمایا آقا نے۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں رب ہب لی امتی، کہتے ہوئے پیدا ہوئے، حق نے فرمایا کہ بخشا الصلاۃ والسلام۔ مطلب کیا ہے کہ آقا کریم پیدا ہونے کے فوراً بعد اپنی غریب نادار اور اپنی جو ہے گناہگار امت کی فکر فرما رہے ہیں۔ مصطفیٰ جان رحمت کے بے شمار کمالات کتابوں میں لکھے ہیں آپ کی پیدائش کے وقت کے، مگر یہ درجہ کمالات دیکھیں آپ کہ آقا کریم نے سجدے کی حالت کرنے کے بعد سب سے پہلے اپنی امت کو یاد فرمایا، اور آپ پیدا ہونے کی خصوصیت دیکھیں کہ آپ فرشتہ پیدائش کے وقت میں فرشتوں کی جماعت آپ کے مکان کو گھیرے ہوئے ہے، حوران بہشت آپ کے گھر میں آئی ہوئی ہے، حضرت مریم، حضرت ہاجرہ اور حضرت آسیہ، یہ تمام عورتیں حوروں کے ساتھ میں سردار بن کر کے تشریف لائی ہیں۔ یہ سارے کمالات اس لیے دکھائے جا رہے ہیں۔ اللہ رب العزت نے پیغام نازل کر دیا، فرشتوں کو حکم عطا فرما دیا، میرے محبوب کی پیدائش ہونے والی ہے، جاؤ دنیا والوں کو انعام دے دو۔ اب پورا سال کسی کے یہاں بیٹی پیدا نہیں ہوگی، میں نے اپنے حبیب کی پیدائش کی خوشی میں پورا سال جس کے بھی بچے پیدا ہوں گے سب کو میں نے حبیب کے صدقے میں بیٹوں کی دولت سے مالا مال عطا فرما دیا۔ یہ کمالات اللہ نے عطا فرمائے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے، وقت نہیں ہے اتنا لیکن میں تفصیل نہیں، بس صرف مختصر سے آپ کو وہ بات بتاؤں۔ آقا کریم جب پیدا ہو گئے اور جتنی خاتون حاملہ تھیں سب کے بیٹے پیدا ہوئے، عرب کا یہ دستور تھا کہ جب کسی کے یہاں بچے پیدا ہوتے تو پھر ایک قبیلہ بنی سعد بن بکر جس کی خاتون ہیں حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا، جو آقا کریم کی والدہ محترمہ ہیں رضائی طور پر، جنہوں نے آپ کو دودھ پلایا، وہ قبیلہ بنی سعد کی عورتیں ہوتی تھیں، وہ جاتی تھیں مکہ یا اور کہیں شہر میں جہاں بھی بچے پیدا ہونے کی جو خبر آتی تھی، اور جانے کے بعد وہاں سے بچوں کو لے آتی تھیں، انہیں دودھ پلا کے پالا کرتی تھیں، ان کی رضائی ماں بن جاتی تھیں، انہیں وہ جن کے بچے لاتی تھیں وہ مال دولت دے دیا کرتی تھیں، ان کو خزانے دے دیا کرتے تھے، جو بھی جس بات پر طے ہوا وہ ان کو دے دیا انعام و اکرام۔ یہ ہوتا تھا، معمول تھا عرب کا۔ جب آقا کریم پیدا ہوئے نا تو اس سال بہت سارے بچوں کی پیدائش ہوئی مکہ میں، تو اب یہ قبیلہ بنی سعد کی عورتیں گئیں مکہ المکرمہ بچوں کو لینے کے لیے، مگر آقا کریم کا انداز یہ کہ آپ کے والد صاحب کا پہلے انتقال ہو گیا، اور جس کا باپ کا انتقال ہو جائے وہ یتیم ہوتا ہے دنیا والوں کی زبان میں۔ حالانکہ ہمارے آقا بظاہر یتیم نظر آئے مگر آقا یتیم نہیں ہے بلکہ یتیموں کو سہارا عطا فرمانے والے ہیں۔ اب جب آقا کی پیدائش ہوئی اور بچوں کی پیدائش ہوئی تو قبیلہ بنی سعد کی عورتیں آئیں اپنی سواریوں پر سوار ہو کر کے مکہ۔ انداز یہ تھا کہ بہت تیزی کے ساتھ جا رہی تھی۔ حضرت حلیمہ کا حال یہ کہ آپ تندرستی کی حالت میں، آپ کی سواری بھی کمزور ہے، آپ بھی کمزور ہیں، آپ بھی بیمار ہیں، آپ کے پستان سے بھی دودھ نہیں اترتا، آپ کی جو اونٹنی ہے اس کے بھی پستان سے دودھ نہیں اترتا، آپ کے پاس گود میں ایک بچہ ہے جس کا نام حضرت عبداللہ ہے، ان کو پیٹ بھر کے دودھ نہیں ملتا، آپ کے شوہر بھی ساتھ میں ہیں، اتنی کمزور اونٹنی ہے کہ آپ کی سواری پیچھے رہ گئی، ساری عورتیں آگے نکل گئیں، اور پہلے جا کر کے جیسا ہوتا ہے نا کہیں مال ملتا تو اچھا مال چھانٹ لیا جاتا ہے، اس طریقے سے جا کر کے عورتوں نے اچھے مالدار بچوں کو چن لیا اور بچوں کو لے کر کے پرورش کے لیے تیار ہو گئیں۔ اب صرف آقا کریم رہ گئے، ان کو کسی نے نہیں لیا۔ دنیا والے کہتے ہیں کہ ان خاتون کے جو آنے والی عورتیں تھیں انہوں نے مصطفیٰ کریم کو نہیں چنا، میں یہ کہتا ہوں ان کی کہاں اوقات ہے کہ وہاں مصطفیٰ کریم کو چنتے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ مصطفیٰ کریم نے ان سب عورتوں کو ٹھکرا دیا ہے، چنتے نظر آتے ہیں تو صرف حلیمہ سعدیہ کو چنتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ یہ چننا ان کا نہیں تھا، حقیقت میں چننا مصطفیٰ کریم کا تھا۔ جیسے آج دیکھیں آپ، بات آ گئی تو میں بیچ میں ایک بات عرض کر دوں۔ آج دیکھیں آپ ہمارے معاشرے میں اگر کوئی نوجوان آقا کریم کا سچا دیوانہ بن جائے اور جوانی کے عالم میں کنوارے پن میں داڑھی اپنے چہرے پہ سجا لے، اپنا لباس مصطفیٰ کریم کا لباس بنا لے اور آقا کریم کی غلامی میں زندگی بسر کرنا شروع کر دے تو اس کے رشتے نہیں ہوتے۔ عام طور سے یہ لوگوں نے بات مشہور کر دی کہ لوگ رشتے نہیں کرتے بھائی۔ اگر کہیں کہا جائے بھائی ہم کرتے پاجامے والا نہیں کریں گے، ہم داڑھی والے سے نہیں کریں گے، ہمیں فیشنیبل چاہیے، ہم کو جو ہے ماڈرن انسان چاہیے، میں یہ کہتا ہوں کہ وہ لوگ جو عورتیں، جو خواتین، جو لڑکیاں ان باتوں کو کہتی ہیں
बज़ाहिर ये नज़र आता है कि उन लोगों ने उसको ठुकरा दिया है। हकीकत ये है कि मुस्तफ़ा के ग़ुलाम ने उन ऐसे ऐब वाली औरतों को ठुकराते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि मुस्तफ़ा के ग़ुलाम को पसंद ही वो करती है। वो कनीज़े फ़ातिमा जिसके दिल में ईमान का शोशा होगा, ईमान जगमगाता होगा, वो नेक और परहेज़गार लड़की जो औरत होगी, वो मुस्तफ़ा करीम की सुन्नतों से नफ़रत नहीं करेगी बल्कि मोहब्बत करती नज़र आएगी। और जो दाढ़ी को देख करके, अच्छे लिबास को देख करके मुस्तफ़ा जाने रहमत के ग़ुलाम के रिश्ते के लिए हाँ कर देती है, दावे से कहा जा सकता है वो गुनाहगार और सियाकार तो हो सकती है मगर मुस्तफ़ा की गद्दार नहीं हो सकती, मुस्तफ़ा की चाहने वाली होगी। और ये इस बात की गारंटी होती है जो ऐसे इंसान को, नेक इंसान को पसंद कर ले, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस इंसान को नेक बीवी अता फरमाता है। तो ये नेक होने की तो दलील है जो ग़ुलाम मुस्तफ़ा को पसंद करे। बहरहाल ये ज़िम्नन बात मैंने अर्ज़ कर दी बीच में। हज़रत हलीमा गई और भी औरतें गई, सब ने अच्छे अच्छे बच्चों को छांट लिया, मगर मुस्तफ़ा करीम ने किसी औरत को पसंद नहीं फरमाया। सबसे आखिर में हज़रत हलीमा पहुंची तो पता चला कि सारे अरब के बच्चे तो ले गई औरतें, बस एक बच्चा बचा है, वो यतीम है, उसके सर पे बाप का साया नहीं है। हज़रत हलीमा को कहा गया तुझे भी कुछ मिलेगा नहीं वहाँ से, इससे अच्छा तो यहाँ से ऐसे चली जा। लेकिन हज़रत हलीमा ने सोचा कि जब आई हूँ तो आ ही गई हूँ तो खाली लौटने से अच्छा है कि किसी बच्चे को ले लिया जाए, क्योंकि वो भी नहीं जानती थी कि बच्चे का मकाम क्या है। अब हज़रत हलीमा उस मकान में पहुँची, जब देखा ना आका करीम को आप सब्ज़ रंग के गर्म कपड़े में लेटे हुए हैं, सीने पे हाथ रख के मुस्कुरा करके सो रहे हैं, और आपके चेहरे से जो शुआएं निकल रही हैं, आपके चेहरे से जो नूर चमक रहा है, उस नूर को देख करके हज़रत हलीमा कहती हैं, किताबों में जिक्र किया गया है, वो उस नूर के अंदर ऐसी कशिश थी, ऐसा जलवा था कि उसे देख करके मैं अपने आप को भूल गई, और उस चेहरे को देखने के बाद कायनात में कोई चेहरा मुझे कभी अच्छा लगता हुआ नजर नहीं आया। सबसे अच्छा चेहरा अगर मैंने दुनिया में कोई देखा तो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का बचपन के आलम में चेहरा देखा था। वो चेहरा आपने देखा तो आप दीवानी हो गई, और देख करके आपने उस बच्चे को गोद में लिया, आपने सीधा वाला पिस्तान मुंह में दिया, दूध पीना शुरू कर दिया। आपका यही मामूल रहा, आप उल्टी तरफ से कभी नहीं पीते थे, इसलिए कि हज़रत अब्दुल्ला जो आपके रदाई भाई हैं, हज़रत हलीमा के दूसरे बेटे, उनके लिए छोड़ देते थे। और दुनिया वालों को ये पैगाम दिया आका ने बचपन में ही कि किसी भाई का हक मत मारो, किसी दूसरे का हक मत मारो, ज़मीन मत मारो, जायदाद मत मारो, पैसा मत मारो, भाई का हक को देते हुए नजर आओ। इसलिए कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हालांकि अगर दूसरे पिस्तान से भी दूध पी लेते तब भी नाजायज़ नहीं होता, हराम नहीं होता, मगर एक पिस्तान से पी करके दुनिया वालों को पैगाम दिया वो दूसरे पिस्तान का हक मेरे भाई का है। और मोहम्मद मुस्तफ़ा दुनिया में किसी का हक मारने के लिए तशरीफ़ नहीं लाया है, बल्कि हक मारे हुए को उनका हक दिलाने के लिए तशरीफ़ लाया है। ये आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान। बातें तो बहुत सारी हैं, हज़रत हलीमा ने उनको लिया और लेकर के चली तो तमाम औरतें थीं जो पहले आई थी वो आपसे आगे चली गई थी। 3 दिन मक्का में रही थी हज़रत हलीमा, और जब लेकर के चली पीछे से हज़रत रसूल खुदा को बैठाने का सदका था कि ऊँटनी के दूधों में दूध भर गया, हज़रत हलीमा के पिस्तान भी दूध से भर गए। हज़रत हलीमा की जो ऊँटनी थी वो तंदुरुस्त और फरबा हो गई, और मोटी होने के बाद उसकी चाल ये थी कि जो औरतें पहले मक्का से निकली थीं वो सब पीछे रह गईं। हज़रत हलीमा की सवारी उन सबसे तेज़ दौड़ने लगी। कहने वालों ने कहा, हलीमा तूने कौन सा काम किया है कि तू भी तंदुरुस्त हो गई है, तेरी ऊँटनी भी तंदुरुस्त हो गई है, जो ऊँटनी पहले चल नहीं पाती थी आज आगे आगे जा रही है, वजह क्या है? सवारी कैसे बदलती है या वही सवारी है? हज़रत हलीमा कहती हैं, अरे गौर से देखो, सवारी तो वही नजर आ रही है मगर कसम खुदा की उस पर बैठने वाला सवार बदल गया। इस सवार का सदका है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझे भी और ऊँटनी को भी फरावानी अता फरमा दी है। कि मेरे नबी का सदका है। आप उस गांव में पहुँचे, बात तो बहुत है बीच में, बस वक्त नहीं है। वहाँ गांव में पहुँचे तो पूरा गांव मुअत्तर हो गया, हर घर से मुश्को अंबर की खुशबू आती थी, और ये अंदाज था कि जितने गाँव में बकरियाँ और ऊँटनियाँ, जितने जानवर थे, सबके थन जो है दूध से भर गए, सब में खुशहाली आ गई। और अंदाज ये हो गया कि अगर कोई उस गाँव में बीमार हो जाता, चाहे इंसान हो जानवर हो, हज़रत हलीमा की चौखट पे आता, मुस्तफ़ा जाने रहमत जो गोद में है उनके हाथ को उसके सीने पे रख दिया जाता। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने हबीब के छूने के सदक़े में उस जानवर को भी और इंसान को भी शिफाए कामिला अता फरमाता। ये कमालात मेरे नबी के हैं, मुक़द्दस रात है, उनका जिक्र करें, दुरूद पाक पढ़ें और आका करीम की बारगाह में अपने गुनाहों से तौबा करें। सबसे मेन बात, वलौ अन्नहुम इज़ ज़लमू
پوری آیت کریمہ اسی تعلق سے اگر تم اپنی جانوں پر ظلم کر لو تو مصطفیٰ کی بارگاہ میں آ جاؤ اور توبہ کرو اللہ سے، تو اللہ رب العزت کو گناہوں کی معافی دینے والا، مہربانی کرنے والا، گناہوں کو بخشنے والا پاتے ہوئے نظر آؤ گے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ مقدس رات ہے، اس رات میں خوب ذکر کریں، درود پاک پڑھیں، رسول اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں، انہیں ضامن بنا کر کے اللہ کی بارگاہ میں، اور توبہ کرنے کے ساتھ ساتھ یہ عزم مصمم کریں کہ زندگی بھر آگے کی زندگی میں اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنے کی کوشش کروں گا، اور ہو سکے تو اپنی آنکھوں سے آنسو بہائیں، رو لیں گناہوں کو یاد کر کے، کیونکہ رونا خدا کے خوف سے اور عشق مصطفیٰ میں رونا اللہ کو اتنا پسند ہے۔ علماء کہتے ہیں کوئی لمحہ بھر اگر ایک آنسو اللہ کے خوف سے تنہائی میں بیٹھ کر کے بہا لیتا ہے تو اللہ رب العزت اس کو 60 سال کی نفلی عبادت سے زیادہ ثواب عطا فرماتا ہے، اتنا پسند ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں اس رات کا فائدہ اٹھائیں، بڑی مقدس رات ہے، پورے سال میں ہر رات سے زیادہ فضیلت والی رات ہے، اور مقدس رات میں عبادتیں کریں، درود پاک پڑھیں، ذکر و اذکار کریں، نبی کی محبت میں جو بھی کام ہو سکے وہ کریں، اور جو ناجائز خرافات کام ہیں ان سے بچیں۔ صبح کو بھی سکون کے ساتھ، محبت کے ساتھ آپ حضرات بالکل خوش دلی کے ساتھ جلوس میں شرکت فرمائیں، اور صبح کو صلاۃ و سلام ہوگا اس میں بھی شرکت فرمائیں۔ ایک اعلان یہ سننے آپ حضرات، یہ جو سجاوٹ ہو رہی ہے، اب کوئی بھی یہاں پر مسجد میں سجاوٹ نہ کرے۔ ہمارے کمیٹی والوں نے یہ کہا تھا کہ اس میں یہ ٹیپ چپکائے گئے ہیں، اسے جیسے اکھاڑا جائے گا تو اس کے ذریعے پینٹ خراب ہو جائے گا مسجد کا، اس میں نقصان ہوگا، اس لیے کوئی بھی حضرات بغیر پوچھے یا آ کر کے یہاں سجاوٹ نہ کریں، پہلے پوچھ لیں یا مشورہ کر لیں۔ یہ اعلان کمیٹی والوں کی جانب سے ہے۔ ان سب باتوں کو دھیان میں رکھ کر کے حضور کا میلاد منائیں، دعا کرتے ہیں کہ پروردگار عالم اس میلاد منانے کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے، اس کے فیوز و برکات سے ہم سب کو مالا مال عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلام پڑھو گے پہلے؟